پاکستان کے وزیر اعظم عدالت کے سامنے، اور معاملہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، توہین عدالت کا معاملہ ہے۔ میرے برابر میں جو ڈیلی ٹیلی گراف کے صحافی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں اگر پرائم منسٹر کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس میں حاضر ہوتا ہے تو اس سے میڈیا یہ مراد لیتا ہے کہ حکومت اب گئی کہ تب گئی، لیکن ساتھ ہی وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ پاکستان میں 2 سال سے موجود ہوں، میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہر سنگین ترین اور نازک ترین موقع کے اوپر بھی کمپرومائز کی گنجائش لازماً موجود ہوتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا، اس کا کہنا تھا کہ آج کچھ حکومت گرنے والی ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ کون کہہ رہا ہے حکومت گرنے والی ہے؟ ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ایک تصور یقیناً ڈیولپ ہو چکا تھا۔ تو پرائم منسٹر پاکستان کورٹ کے سامنے ایک پولیٹیکل نیریٹو انہوں نے دے دیا۔ اعزاز صاحب نے جب بولنا شروع کیا تو اعزاز صاحب بڑے فصیح و بلیغ شخص ہیں، بیرسٹر ایٹ لا ہیں۔ اعزاز کے نکات کی سمری جو ہے ایک لے پرسن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں آئینی اور قانونی اگر کوتاہی ہوگی، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، اس کے لیے پیش کی معذرت خواہ ہوں، لیکن جو ہمیں سمجھ آئی جو اعزاز کہہ رہے تھے، ایک تو اعزاز نے آرگومنٹ یہ شروع کیا کہ چیف ایگزیکٹو کو یعنی پرائم منسٹر پاکستان کو این آر او کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سمری ہی غلط سبمٹ کی گئی تھی۔ اعزاز کا کنٹینشن یہ تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نیت بری تھی، تو نیت بری نہیں تھی، اگر ان کو مشورہ ہی صحیح نہیں دیا گیا تو وہ اس کے اوپر صحیح فیصلہ کس طریقے سے کرتے۔ اور اعزاز کا کہنا تھا کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے، جو ان کو ایڈوائس دی جاتی ہے، جو ان کو سمری دی جاتی ہے، اسی کے اوپر وہ ایکٹ کرتے ہیں۔ سمری کے اوپر کچھ بات چیت کورٹ کے ساتھ ہوئی، لیکن اعزاز نے کنٹینشن پیش کی کہ وہ سمری جو تھی وہ شاید صحیح طریقے سے پٹ اپ نہیں کی گئی تھی۔ اس کے اوپر کسی کا کہنا یہ تھا بعد میں کورٹ کے باہر کہ جن لوگوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اتنے سنگین معاملے پر گمراہ کیا ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی تو کچھ سدباب ہونا چاہیے ان کے اقدامات کا۔ بہرحال اعزاز نے یہ بھی نقطہ اٹھایا کہ توہین عدالت کا نوٹس دے کر امپلیمنٹ آپ این آر او ججمنٹ کروانے کا کوئی طریقہ اتنا مؤثر نہیں ہے، یعنی اس سے این آر او کی ججمنٹ اگر آپ نے امپلیمنٹ کروانی ہے تو توہین عدالت کا نوٹس دینے سے این آر او کی ججمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ صحیح نہیں ہو پاتی۔ تو اس کے اوپر کورٹ کی طرف سے یہ آبزرویشن آئی، تو آپ پھر کوئی اور مؤثر طریقہ بتا دیجئے کہ اگر اس ذریعے نہیں ہو سکتا تو کس ذریعے ہو سکتا ہے۔ اعزاز حسن نے یہ بھی کہا کہ یوسف رضا گیلانی نامی فرد کو، جو ان کے کلائنٹ ہیں، مجرم ٹھہرائے جانے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اگر این آر او کی کسی حصے پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو وہ بنتا نہیں ہے کنٹیمپٹ کا کیس، اور بالخصوص جب پرائم منسٹر کا فرد اس کے ضمن میں یا اس کے زمرے میں آتا ہو۔ اعزاز صاحب سے جب کہا گیا کہ وضاحت کریں حکومت کی طرف سے جواب اتنے عرصے کیوں نہیں آیا، تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، اتنے عرصے میں کیا ہوتا رہا میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، میں صرف آج اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں توہین عدالت کی کیس میں۔ اور یہ بھی اعزاز نے ایک نقطہ اٹھایا کہ این آر او پر عمل نہ کرنے میں بدنیتی نہیں ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ولفل ڈس اوبیڈینس ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کیا جا رہا ہے، ولفل ڈس اوبیڈینس نہیں ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ خط کیوں نہیں لکھا، انہوں نے کہا جی کہ سوئس حکام کو خط نہیں لکھا جا سکتا کیونکہ صدر کو استثناء حاصل ہے۔ اس سے پہلے کورٹ نے اعزاز حسن سے پوچھا تھا کہ آپ کیا استثناء کے معاملے کے اوپر بات کریں گے، اعزاز نے کہا کہ میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، لیکن جب خط کا معاملہ آیا تو استثناء کا معاملہ بھی سامنے آ گیا، اور اس سے پہلے پرائم منسٹر صاحب استثناء کا ذکر کر چکے تھے۔ پھر اعزاز نے یہ بھی کہا کہ خط اس وقت لکھا جائے گا جب آصف علی زرداری صدر نہیں ہوں گے، بطور فرد وہ کہہ رہے تھے میں بات نہیں کر رہا، لیکن صدر کے آفس کو یہ استثناء حاصل ہے۔ اعزاز نے یہ بھی کہا کہ خط لکھنے کی ہماری نیت ہے لیکن آئینی صلاحیت نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس آئین جو ہے وہ آڑے آتا ہے، آئینی شکیں آڑے آتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے توہین عدالت کے کیس میں اعزاز ریپرزینٹ کرتے کرتے کبھی کبھی ڈرفٹ کر رہے ہیں اس معاملے کی طرف جس کو شاید وہ ایوائڈ کرنا چاہتے تھے، اور وہ تھا پریزیڈنٹ کے استثناء کا معاملہ۔ اعزاز نے ٹائم مانگا اور کہا کہ عدالت کے تمام فیصلوں اور ریکارڈ کی چھان بین کے لیے وقت درکار ہے جن کا تعلق این آر او سے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت کو آئین کی کئی شکوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنا چاہیے، رش نہ کریں ججمنٹ کے اندر۔ یہ بھی کہا کہ میرے پاس بہت سے
دلائل دینے کو ہیں. ایک کیسکیڈ آف آرگومنٹس وہ کہہ رہے تھے میرے پاس موجود ہے. اور یہ بھی اعزاز نے کہا کہ اصل معاملہ استثناء کا نہیں ہے بلکہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعزاز لنک نہیں کرنا چاہ رہے توہین عدالت کے معاملے کو استثناء کے معاملے سے، لیکن یہ لنکیج ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ لنکیج آلریڈی موجود ہے. کورٹ نے اس کے اوپر کیا آبزرویشنز دیں، جج صاحبان کے ریمارکس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ اسٹریٹجی کارآمد ثابت آج ہوئی یا نہیں ہوئی. آفٹر دس شارٹ بریک.